آج ہم لکھیں گے النور۔ اللہ کے 99 نام میں سے ایک النور ہے۔ ابھی ہم نے پرماننٹ لے لیا ہے، پرماننٹ سے لکھ رہے ہیں آج۔ پہلے یہ تھا کہ قلم سے لکھ لیا تھا، لیکن آج ہم نے کہا کہ چلو پرماننٹ سے بھی چیک کرتے ہیں کہ پرماننٹ سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ وہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ الف ہو گیا، اسی کے ساتھ آپ نے لام کو لے کر آنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک، یہاں پہ فوراً اس کو لے کر جانا ہے۔ یہ اس وجہ سے بتا دیا ہے کیونکہ آگے ہم درمیان میں یہ خط ثلث ہے، یعنی عربی خط ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اوپر خط نستعلیق جو اردو خط جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی لکھیں گے، تو اس میں یہاں پہ گولائی میں آتا ہے، یہاں پہ فوراً اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ ہو گیا، آگے تھوڑا سا نکال دے باہر، اب اس کو نیچے تک لے آئیں۔ دیکھیں یہ اتنا، اس کو پھر اوپر لے کر جائیں، یہ تھوڑا سا گولائی کے ساتھ، اور یہ باریک کر لے۔ باریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نوک جو قلم کا اوپر حصہ ہے اس کو نوک کہا جاتا ہے، اس سے لکھ کے تو یہ خود بخود باریک ہو جائے گا۔ یہ اور یہ خوبصورتی کے لیے پھر اس کو یہ دوبارہ کر لیں اس کو۔ اچھا، رے کو ہم یہ کریں گے تاکہ یہاں تک آ جائیں۔ اب رے کو ہم نے کس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کو، یہ ہمارا اندر ہو گیا۔ اب ہم نے جو زبر زیر وغیرہ لگانے ہیں یہ کس اور پن سے ہم لگائیں گے تاکہ اس میں خوبصورتی برقرار رہیں۔ ہمارے پاس ایک یہ گرین کلر کے ہے، پرماننٹ ہے، ہم اس سے لکھیں گے۔ ایک اور بلیو ہے، اس سے بھی انشاءاللہ ہم لکھیں گے، لیکن اب دیکھیں یہ النور۔ اس پیج کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس اور کچھ بھی لکھنے کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ آگے النور، یہ ہو گیا ہمارے خط ثلث میں النور۔ ہم اب درمیان میں ہی خط جس کو نستعلیق کہا جاتا ہے، خط اردو میں ہم لکھیں گے النور۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب یہ دیکھیے گولائی کے ساتھ ادھر ہی آنا ہوتا ہے، یہ باریک کے ساتھ۔ اب اس کو نیچے کی طرف لے آئیں، اس کو تھوڑا سا یہ، اور اس کو پھر باریک نو کے ساتھ نیچے کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس کو رے، پھر رے کو پھر ادھر باریک کرنا ہوتا ہے نو کے ساتھ نیچے کی طرف۔ اس میں اکثر طور پر یہ نقطے وغیرہ نہیں لگاتے، جو نقطے تو نہیں، بہرحال یہ زبر زیر، تو اس وجہ سے ہم زیادہ اس پر وہ نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک النور خط ثلث، یہ میں آپ کو یہاں پہ لکھوا دوں گا، یہ ثلث کہا جاتا ہے اس کو خط ثلث اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عربی میں لکھا جاتا ہے، اور اس کو خط نستعلیق یہ دوسرا خط ہے، اور اردو خط ہے نستعلیق۔ یہ اردو خط ہے۔ تو اس طرح ہم نے انشاءاللہ ہم نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک اللہ کا نام خط ثلث میں لکھیں گے اور ایک خط نستعلیق میں لکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہمارے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے جاننے والے کو، جو خاص طور پر جو لکھائی کرتے ہیں ان کو پتہ نہ ہو لکھائی کا، اور کہ یہ کون سے عربی میں ہے یا اردو میں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ساتھ ہی ان کو سمجھائیں گے کہ اردو میں لکھنا ہو تو اس طرح لکھے، آپ نے عربی میں لکھنا ہو تو اس کو اس طرح لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عربی میں لکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ النور، وہ الفاظ بڑے آتے ہیں، الفاظ بڑے ہونے کی وجہ سے یہ خوبصورت بہت لگتا ہے۔ آپ نے مساجد وغیرہ میں دیکھا ہوگا، جو کلمے وغیرہ لکھتے ہیں یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خط ثلثی ہوتا ہے، اور نستعلیق کی بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر یہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی جو خطوط ہے
اور وہ مشہور ہے، وہ خط ثلث ہے۔ اس طرح ایک خط ہوتا ہے خط دیوانی، یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ہے اور زیادہ طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک خط ہوتا ہے خط کوفی، یہ بہت زیادہ خوبصورت خط ہے، اس کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے اس میں لے کر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زیادہ طور پر لوگ جو اس کو لکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں وہ خط ثلث ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں وہ خط دیوانی ہے، اور تیسرے نمبر خط کوفی۔ نستعلیق تو ہمارے پاکستان میں لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی لوگ زیادہ طور پر اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے گا۔